السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم آپ کے تقریباً 7-8 سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ناہید غزالہ نے کیا ہے، کہتی ہے کہ جو مشروم ہوتا ہے اس مشروم کا کھانا کیسا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ مشروم حلال ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے یا مکروہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، جو مشروم ہوتا ہے جس کو لوگ اپنی اپنی زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سانپ کی چھتری ہوتی ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلی کی ٹوپی ہوتی ہے، کوئی اس کو ککر متا کا نام دیتا ہے، یا پھر ایسی ہی بہت الگ الگ چیزیں الگ الگ ناموں کے ساتھ اس چیز کو جانا جاتا ہے جس کا نام مشروم ہوتا ہے۔ یہ جو مشروم ہے یہ زمین سے اگنے والی عام سبزیوں کی طرح ایک سبزی ہوتی ہے، لیکن خاص بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو مشروم ہے بارش کے موسم میں ہی اگتا ہے۔ کھیتوں میں بھی ہوتے ہیں، سڑکوں کے کنارے ہوتے ہیں، آپ کے آنگن میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو مشروم ہوتا ہے اس مشروم کو کھانا بالکل جائز ہوتا ہے، اس کی تجارت بھی حلال ہوتی ہے، اور اس میں فرٹیلائز کر کے کسی چیز کو بنانا بھی ممکن ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ دواؤں کے اندر اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو مشروم ہوتا ہے یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے بلکہ حلال اور پاکیزہ ہے۔ لیکن سب قسم کے مشروم کھانا حلال ہے ایسی بات بھی نہیں ہے۔ بہت سارے مشروم ایسی قسم کے بھی ہو سکتے ہیں جو مہلک ہو، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت پر سائیڈ ایفیکٹ پڑ سکے، یا جو زہریلے ہوں۔ اس قسم کے جو مشروم ہوتے ہیں ظاہر بات ہے ان کا کھانا حلال نہیں ہوتا ہے، ان کی خرید و فروخت بھی حلال نہیں ہوتی ہے۔ البتہ عام جو مشروم ہوتے ہیں جو کھانے کے قابل ہوتے ہیں، ان تمام مشروم کو کھانا، ان کی خرید و فروخت کرنا بالکل جائز ہے، یہ حرام بھی نہیں ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے۔ محمد غلام صاحب نے سوال کیا ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت، اگر میں ایک ٹیکنیکل سروس کا بزنس شروع کرتا ہوں، کوئی کلائنٹ میرے پاس کچھ کام لے کر آتا ہے، ویب سائٹ بنوانے کا آرڈر مجھ کو دیتا ہے، میں اس سے وہ آرڈر پک کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو فری لانسر ہوتے ہیں میں ان کی خدمات لیتا ہوں، میں ان کو کچھ پے کرتا ہوں، اور ان کے پاس سے کسی کے بارے میں یا کسی کی جو ویب سائٹ وغیرہ ڈیزائن کرنی ہے اس ڈیزائن کو کروا لیتا ہوں۔ جو کسٹمر ہوتا ہے اس کسٹمر کا دل جیتنا، وقت پر اس کو اس کی چیز اس کے ہینڈ اوور کرنا، یہ تمام چیزیں میرے لیے ممکن ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف میں خود سے ڈیزائن نہیں کرتا ہوں بلکہ جو فری لانسرز ہوتے ہیں ان کی مدد لیتا ہوں۔ تو اس طرح کا کاروبار کرنا میرے لیے جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ چاہے تو میں جو فری لانسر ہے پہلے سے میں اس سے بات کر کے رکھوں کہ میرے کلائنٹ کا کچھ کام ہوگا جس کو آپ کو کرنا ہے، یا پھر کام لینے کے بعد میں اس سے کچھ بات چیت کروں۔ دیکھیے، یہ جو طریقہ آپ نے بتلایا ہے اس اعتبار سے اگر آپ بزنس شروع کرتے ہیں، لوگوں سے آرڈر لیتے ہیں، پھر آرڈر لینے کے بعد خود سے اگر آپ کے پاس کریٹیوٹی کی صلاحیت ہے، یا پھر آپ نے اس کا جو کورس ہوتا ہے یہ کورس کمپلیٹ کیا ہوا ہے، آپ نالجیبل ہے، تو پھر خود سے بھی ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ڈیزائن نہیں کرنا آتا ہے، بس آپ بروکر سسٹم کی طرح کچھ کام کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے آرڈرز لیں اور جو اس کے اندر ماہر لوگ ہیں جو فری لانسر ہے ان کی مدد حاصل کرے، ان کو جو پے کرنا ہے آپ ان کو پے کریں، اور جو کسٹمر سے آپ خدمات کے طور پر جو پیسہ لینا چاہتے ہیں اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے حلال ہوگا، جائز ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو بزنس جو پلان بنا رہے ہیں یا جو ویب سائٹ وغیرہ بنائی جا رہی ہے، جتنا اس کا کوسٹ ہے وہ مکمل کوسٹ ہی آپ لے، زیادہ اس سے نہیں لے سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ درمیانی کام کرتے ہیں، بس آرڈر حاصل کرتے ہیں اور ہینڈ اوور کرتے ہیں، ان کا لاگ ان آئی ڈی اور پاسورڈ وغیرہ صرف ہینڈ اوور کرتے ہیں، اور صرف اس عوض میں زیادہ پیسہ لے رہے ہیں، مان لیجئے 10,000 روپے کا کام تھا، آپ اس سے 12,000 روپے لے رہے ہیں، تو یہ جو صورت ہوگی یہ صورت درست نہیں ہوگی، بلکہ 10,000 ہی آپ لوگے۔ جو کوسٹ اس کا آتا ہے، جو اس کی قیمت بنتی ہے، وہ قیمت آپ گورنمنٹ کے حوالے کرتے ہوں یا ویب سائٹ کے حوالے کرتے ہیں، اور جو فری لانسر ہے اس کے محنتانہ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے لیے جائز ہوتی ہے، درست ہوتی ہے۔
اگلا سوال ناہید صاحبہ کا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے پیسوں کی صورت میں کفارہ ادا کرنا ہے لیکن کتنا ادا کیا جائے یہ مجھ کو معلوم نہیں ہے، پلیز بتلائیں۔ آپ کو جو کفارہ ادا کرنا ہے شاید یہ قسم کا کفارہ ہے۔ قسم کا کفارہ ہوتا ہے 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ اب اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں تو پیسوں کی صورت میں بھی آپ وہ جو ہے دے سکتے ہیں، اپنی جو کفارے کی رقم ہے وہ رقم کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر گیہوں کا کوسٹ معلوم کر لیں، 1 کلو گیہوں کتنے کا آتا ہے اور 1.25 کلو گیہوں کتنے کے آتے ہیں۔ 1.25 کلو گیہوں یہ آپ کا ایک قسم کا کفارہ ہے۔ اسی طرح 10 قسم کا کفارہ 1.25 کلو، اس کو انٹو 10 کر دیجئے، جتنی رقم آپ کی یہاں پر حاصل ہوتی ہے، جتنی رقم بنتی ہے وہ پوری رقم اٹھا کر کسی غریب کو، محتاج کو، فقیر کو صدقہ کر دے، یہ آپ کی قسم کا کفارہ ہے۔ تو ہم آپ کے لیے کوئی خاص رقم متعین نہیں کر سکتے، وہ آپ کو آپ کے بازار کے بھاؤ سے خود سے طے کرنا ہوگا۔ بہرحال 1.25 کلو گیہوں یہ ایک قسم کا کفارہ ہوتا ہے، ایک وقت کی کھانا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کو 20 وقت کا کھانا جمع کرنا ہے اور وہ قسم کی کفارے کی صورت میں رقم ادا کرنی ہے۔ اگلا سوال ہے کاشف صاحب کا، کہتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد شرمگاہ کیسے دھوئے، پلیز بتائے، اور یہ بھی بتائے کہ استنجا کرنے کے بعد شرمگاہ کے جو ہول میں پانی لگا ہوتا ہے وہ پانی پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے۔ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد یا پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ کو اچھی طرح اطمینان ہو جائے کہ اب اندر نجاست کا کوئی قطرہ نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے کافی ویڈیوز کے اندر بتلا بھی دیا ہے، بہت سارے سوالوں کے جوابات میں یہ طریقہ بھی بتلایا ہے کہ آپ استبرا کریں، اور استبرا کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ بہرحال طریقہ آپ خود سے معلوم کر لیجئے۔ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اب جب آپ باہر نکلتے ہو تو پھر کوئی قطرہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کو مکمل طور پر اطمینان ہو جائے کہ اب پیشاب کی نلی میں یا پھر پخانے کی نلی میں کوئی نجاست نہیں ہے تو اس کے بعد آپ پانی کا استعمال کریں۔ پانی کے استعمال کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی لوٹا ہوگا یا پھر ہینڈ شاور ہوگا، اس کا استعمال کریں۔ اگر ہینڈ شاور آپ کے پاس نہیں ہے یا پھر لوٹا بھی نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ پانی کسی نلکے وغیرہ سے پانی لے کر شرمگاہ پر اپنے ہاتھوں سے ڈالیں۔ جو سیدھا آپ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے آپ پانی ڈالو گے، اور جو بایاں ہاتھ ہوتا ہے اگر آپ پیشاب سے فارغ ہو رہے ہیں تو پھر جو بایاں ہاتھ ہوتا ہے اسے شرمگاہ کو چھوئے، اسے سے صفائی کرے، اور جو دایاں ہاتھ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا پانی ہو۔ تو سیدھا ہاتھ آپ کو شرمگاہ کو نہیں لگانا ہے، الٹا والا جو ہاتھ ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ شرمگاہ کی صفائی کریں، پیشاب کے بعد بھی اور پخانے کے بعد بھی۔ ان دونوں صورتوں میں آپ نے کہا ہے کہ جو نلی کے اندر جو پانی ہوتا ہے یہ بھی پاک ہوتا ہے یا ناپاک، تو اس کے لیے اگر آپ کو بہت زیادہ صفائی اور بہت زیادہ طہارت کا اہتمام کرنا ہے تو پھر ٹیشو کا استعمال کر لیجیے۔ جب آپ نے پانی کا استعمال کر لیا، پانی کے استعمال کے بعد جو ٹیشو ہوتا ہے اس ٹیشو سے پوچھ لیجیے، اب جو اندر کا پانی ہوگا وہ بھی باہر نکل جائے گا، لیکن باقاعدہ اندر سوراخ کے اندر کوئی چیز ڈال کر یا پھر ٹیشو ڈال کر اس پانی کو بھی سکھا لینا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو نجاست اس سوراخ کے باہر ہوتی ہے اس کی صفائی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اگلا سوال شعبان صاحب کا ہے، کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مسجد کے اندر کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں، صرف بیٹھنے میں تو کوئی حرکت نہیں ہے۔ مسجد کے اندر آپ بیٹھیں جائیں اور فرش ہے یا پھر جو صفیں بنی ہوئی ہے، چٹائی لگی ہے یا پھر غالیچے وغیرہ بچھے ہیں تو ان کے اوپر آپ بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر کرسی ہے تو کرسی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں ہم کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ اگر آپ کا سوال ہے تو اس کا جواب ایسا ہوگا کہ دیکھیے، جو آدمی عام طور پر کھڑے رہ کر نماز ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے یا پھر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر کوئی آدمی
معذور ہے۔ معذوری اس کی یہ ہے کہ وہ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں جتنی دیر تک وہ کھڑا رہ سکتا ہے اتنی دیر تک کھڑا رہے، اور جب رکوع اور سجدے کی باری آئے تو پھر وہ اشارے کے ساتھ اپنی نمازوں کو مکمل کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی زمین پر بھی بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، مان لیجئے اس کے گھٹنوں کے اندر درد ہے، اس کے کولے میں درد ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے اور کرسی پر بیٹھ کر اشارے کے ساتھ وہ نماز ادا کرے گا۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ ایسا ہوگا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ان دونوں ہاتھوں کو بالکل ویسے ہی باندھے جیسے قیام کی حالت میں باندھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو رکوع ہوگا اس میں اشارہ کرے گا اور جو سجدہ ہوگا اس میں بھی اشارہ کرے گا، لیکن سجدے میں رکوع کی بنسبت زیادہ جھکے گا۔ آپ نے بہت ساری مسجدوں میں دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی کرسی پر اس طرح تخت رکھ دیتے ہیں اور اس تخت پر سجدہ کرتے ہیں، یہ صورت درست نہیں ہوتی ہے۔ تخت پر سجدہ نہیں کرنا ہے، بس رکوع اور سجدے کے اندر جھکنا ہے، سجدے کے اندر زیادہ جھکنا ہے اور رکوع میں کم جھکنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے کہ الماری میں قرآن شریف رکھا ہوا ہے، اس طرف پیٹھ کر سکتے ہیں یا نہیں، پیٹھ کر کے بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، جو قرآن کریم ہوتا ہے، اس قرآن کریم کا ادب و احترام کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ قرآن کریم کی بے حرمتی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، تو ایسے کام سے منع کیا گیا ہے۔ مطلقاً جو قرآن کریم ہوتا ہے اس کے پیچھے، وہ آپ کے پیچھے ہے اور آپ اس کے آگے بیٹھے ہیں، تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ مکروہ ایسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور بالکل آپ کی پیٹھ کے پیچھے قرآن کریم ہے، تو پھر یہ کراہت والی بات ہے، یہ بے ادبی کی چیز ہے، اس سے بچنا ہے۔ اگر قرآن آپ کے پیچھے ہے لیکن ڈائریکٹ آپ کی بیک سائڈ نہیں ہے بلکہ تھوڑا لیفٹ یا رائٹ میں ہے، تو ایسی صورت میں بھی کراہت نہیں ہے۔ جو صورت آپ نے بتلائی ہے کہ قرآن کریم اوپر الماری میں رکھا ہوا ہے، شوکیس وغیرہ میں رکھا ہے اور آپ یہاں نیچے بیٹھے ہیں، تو بھلے ہی قرآن کریم آپ کے پیچھے ہے لیکن آپ کے سر کے اوپر ہے، بالکل آپ کی بیک سائڈ میں نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی بے ادبی نہیں ہوتی ہے۔ بس یہی چند سوالات تھے۔ ان تمام سوالوں کے بعد جو اور بھی سوالات باقی ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی، اور اسی کے ساتھ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ درس قرآن دیا جائے۔ درس قرآن مطلب قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا ہم سب کو آ جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی ہم سے کیا مخاطب ہو رہے ہیں، کیا ہمیں کہہ رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، کن چیزوں کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، کن چیزوں کے حرام اور حلال ہونے کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہفتے میں کوئی ایک دن لائیو مجلس ہوگی اور 10 سے 15 منٹ کا بڑا ہی مختصر درس قرآن ہوگا۔ قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھی جائیں گی، ان کا ترجمہ، اور اگر مطلب بیان کرنے والی کوئی چیز ہو تو اس کا مختصر اور بالکل آسان مطلب بتلایا جائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزیں آسانیوں کے ساتھ مہیا فرمائے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں درس قرآن جاری کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔